السلام علیکم پاکستان، میں ہوں ملیہ ہاشمی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے بطور آرمی چیف آف پاکستان اپنا آخری خطاب کیا۔ یہ ایک تقریب سے خطاب کیا انہوں نے، جو کہ شہداء کے اعزاز میں منعقد کی گئی تھی، شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے۔ اس میں نہ صرف شہداء کی فیملیز مدعو تھیں بلکہ پاک فوج کے سینئر افسران بھی شامل تھے۔ باجوہ صاحب نے ان تمام سوالوں کے جواب دے ہی ڈالے جو پاکستانی عوام پچھلے 7-8 ماہ سے متواتر پوچھ رہی ہے۔ کچھ انہوں نے سیاسی گفتگو بھی کی، غیر سیاسی ہونے کا دعویٰ کرتے کرتے وہ سیاسی گفتگو بھی کر گئے، اور کیسی اتفاق کی بات ہے۔ کیا اس کو حسن اتفاق کہنا بنتا ہے یا نہیں، یہ تو آپ خود بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال what a coincidence کہ باجوہ صاحب کی کچھ گفتگو ایسی بھی تھی جو بالکل مجھے لگا کہ جیسے نواز شریف اور شہباز شریف بات کر رہے ہوں، بالکل نون لیگ کا بیانیہ تھا۔ باجوہ صاحب نے کیا گفتگو کی وہ میں آپ کو ابھی سنواتی ہوں، پھر اس پر بات بھی کریں گے، ریفلیکٹ کریں گے کہ باجوہ صاحب کی کیا سوچ ہے۔ اور پاکستانی عوام تو ہمیں رجیم چینج آپریشن کے بعد خاص طور پہ جنرل باجوہ سے ناراض نظر آئی کہ وہ اگر چاہتے تو رجیم چینج ہونے سے روک سکتے تھے، اور آج مہنگائی کی دلدل میں عوام نہ دھستی چلی جاتی۔ لیکن باجوہ صاحب نے جب جواب دیے تو انہوں نے خود کو اور فوج کو نتھی کر کے جواب دیا کہ گویا عوام فوج پر حملے کر رہی ہے، اور عمران خان کا نام لیے بغیر انہوں نے عمران خان کے خلاف ایک پوری چارج شیٹ جاری کر دی۔ کن الزامات کی بوچھاڑ کی عمران خان پر، وہ بھی آپ کو باجوہ صاحب کی زبانی ہی سنواتے ہیں آج کے پروگرام میں، اور اس کے بعد آخر میں آپ کو سنواؤں گی کچھ ایسے عظیم الشان بیانات جو کہ جس وقت کیے جا رہے تھے، جس وقت باجوہ صاحب پر ذاتی طور پر اور پاک فوج پر ایز این انسٹیٹیوشن، ایز اے اسٹیٹ انسٹیٹیوشن، اس کو بری طرح سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، حملے کیے جا رہے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا عمران خان دور میں، بلکہ ای یو ڈس انفو لیب والا وہ سارا سین آپ کو یاد ہوگا، کس طرح سے، کس مہارت کے ساتھ پاک فوج کو، پاکستان کی ریاست کو اور عمران خان کو نشانہ بنانے کے لیے کون سے سوشل میڈیا سیلز ایکٹیو تھے، جن کا عمران خان نے اور پاکستان کی عوام نے اللہ کی مدد سے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ان کو شکست دی۔ لیکن باجوہ صاحب آج انہی لوگوں سے ناراض دکھائی دیے جو ہمیشہ سے پاک فوج کا دفاع کرتے رہے، باجوہ صاحب کا بھی ہمیشہ سے دفاع کرتے رہے، صرف رجیم چینج پر سوال کیا کہ یہ کیوں ہوا اور وہ کون تھا جس نے یہ سب ہونے دیا۔ تو باجوہ صاحب آج کی تقریر میں بہت زیادہ ناراض بھی دکھائی دیے، بہت شکست خوردہ بھی ان کی باڈی لینگویج مجھے لگی جب وہ بیٹھے ہوئے تھے اس تقریب میں، بہت اداس سے لگے۔ غالباً 6 سال جو اقتدار کی مسند پر وہ فائز رہے، جتنا انہوں نے پریویلیج، جتنا آنر انجوائے کیا، تو ظاہر ہے کہ ایسی جو عزت انسان کو ملی ہو ایک عہدے پر رہ کر، وہ جب عہدہ جا رہا ہو تو obviously وہ دکھ تو بڑا نیچرل سا ہے۔ لیکن اصل دکھ کی بات یہ ہے کہ جو پاک فوج اور باجوہ صاحب پہ نام لے لے کر، جنرل فیض پر، جنرل عرفان پر، جو جنرل عرفان ڈی جی سی تھے، دین ڈی جی سی، ان سب پر جس طرح کے حملے کر رہے تھے، باوجود اس کے کہ نہ کسی کو اٹھایا جا رہا تھا، نہ کسی کو برہنہ کر کے کوئی تشدد کیا جا رہا تھا، کچھ بھی نہیں کیا جا رہا تھا، لیکن صرف عمران خان کو اور پاک فوج کو کمزور کرنے کے لیے حملے کیے جا رہے تھے۔ وہ پروگرام کے آخر میں دیکھیں گے کہ وہ حملے کیسے تھے، لیکن باجوہ صاحب نے آج تک ان حملوں پر اف تک نہیں کی۔ لیکن پہلے ذرا دیکھتے ہیں جی کہ جنرل باجوہ، وہ جنرل باجوہ کے جن کو ہمیشہ سے ہم سب دفاع کرتے ہیں، جن کا اتنا کھل کر انڈین میڈیا پر، جن کو میں نے سب سے زیادہ ڈیفینڈ کیا، آج میں بہت حیران ہوں۔ بہت دن بعد میں لاہور سے جب اسلام آباد واپس گھر آئی، میں وہ حقیقی آزادی مارچ کو کور کر رہی تھی، تو اس لیے مجھے I had to go to لاہور۔ لیکن جب میں واپس آئی اسلام آباد تو میں نے دیکھا کہ پوری ناظم الدین روڈ بھری ہوئی ہے بینر سے، پوسٹر سے۔ ابھی بھی آپ اسلام آباد میں دیکھیں تو آل اوور دا سٹی بینرز لگے ہوئے ہیں جنرل باجوہ کے، اور ایک طرح کی سپورٹ ایکسٹینڈ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے کہ مریم نواز اور نواز شریف جس وقت بھگو کر جس طرح سے تانے دیتے تھے، جس طرح کی بدتمیزی کرتے تھے اور ہرزہ سرائی کرتے تھے باقاعدہ ہماری پاک فوج کے ادارے کے خلاف، اس وقت کبھی اس طرح کے پوسٹرز اور بینرز نہیں لگے۔ آج پاکستان کی عوام صرف رجیم چینج پر سوال کر رہی ہے کہ یہ چور کیوں مسلط ہو گئے ہم پر، تو اس طرح کے ویژولز جو ہیں وہ they don't make sense۔ آئیے جی دیکھتے ہیں، باجوہ صاحب کی گفتگو سنتے ہیں۔ ان کے 6 کلپس میں نے آپ کے لیے نکالے ہیں خاص طور پہ۔ کلپ نمبر 1،
باجوہ صاحب نے مشرقی پاکستان کے حوالے سے کیا سٹیٹمنٹ دی، لیٹس واچ۔ اور یہ بات 1971 میں ہماری فوج کی سابقہ مشرقی پاکستان میں کارکردگی سے متعلق ہے۔ میں یہاں پر کچھ حقائق درست کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے سابقہ مشرقی پاکستان ایک فوجی نہیں، ایک سیاسی ناکامی تھی۔ جی، تو آپ نے دیکھا کہ مشرقی پاکستان کی وہ جو خاص طور پہ جس کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں، اگر آپ کو یاد ہو تو عمران خان بار بار اپنی تقریروں میں یہ بات کرتے ہیں کہ مشرقی پاکستان کیسے الگ ہو گیا پاکستان سے۔ تب بھی یہی ہوا تھا کہ پاک فوج کو اور جو سب سے زیادہ مقبول سیاسی جماعت تھی اس وقت کی پاکستان میں، ان دونوں کو آپس میں آمنے سامنے کھڑا کر دیا، جس سے انارکی پھیلی، کیوس ہوا اور پاکستان دو ٹکڑوں میں ٹوٹ گیا۔ اور اب ہم انشاءاللہ پاک فوج کو اور عوام کو اور سیاسی جماعتوں کو آمنے سامنے کھڑا نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ، یہ کہنا تھا عمران خان کا۔ تو باجوہ صاحب نے اس کے جواب میں کیا کہا کہ مشرقی پاکستان کا میں بتانا چاہتا ہوں کہ 1971 میں جو الگ ہو گیا ایسٹ پاکستان ہم سے، تو وہ فوجی ناکامی نہیں تھی، سیاسی ناکامی تھی۔ تو باجوہ صاحب جن کو آپ جواب دے رہے ہیں وہ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کو اس وقت کی مقبول ترین پارٹی کے خلاف کھڑا کیا گیا۔ کس نے کیا؟ سیاسی ناکامی ہی تو تھی اس وقت کے کرپٹ سیاستدانوں نے۔ آگے چلتے ہیں جی، کلپ نمبر 2، جس میں باجوہ صاحب بتا رہے ہیں کہ پہلے آپ سنیں پھر بتاتی ہوں۔ انسانی حقوق کی پامالی یعنی کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہندوستانی فوج کرتی ہے، مگر ان کے عوام کم و بیش ہی ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ اس کے برعکس ہماری فوج جو دن رات قوم کی خدمت میں مصروف رہتی ہے، گائے بگائے تنقید کا نشانہ بنتی ہے۔ میرے نزدیک اس کی بڑی وجہ 70 سال سے فوج کی مختلف صورتوں میں سیاست میں مداخلت ہے، جو کہ غیر آئینی ہے۔ اس لیے پچھلے سال فروری میں فوج نے بڑی سوچ و بچار کے بعد فیصلہ کیا کہ آئندہ فوج کسی سیاسی معاملے میں مداخلت نہیں کرے گی۔ جی، کہتے ہیں کہ بھارتی فوج تو اتنے مظالم ڈھاتی ہے اور اتنی ہیومن رائٹس وائلیشنز کرتی ہے، اس کے باوجود وہاں کی عوام یعنی بھارتی عوام اپنی فوج پر تنقید نہیں کرتی، جبکہ ہم دن رات خدمت میں مصروف ہیں اور ہمیں تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے جواب بھی دیا کہ مجھے اندازہ ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس کی بڑی وجہ فوج کی سیاست میں مداخلت ہے جو 70 سال تک رہی، لیکن بس پچھلے سال ہم نے چھوڑ دی ہے۔ یعنی آپ ایک طرح سے اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ اتنی دہائیوں سے جو فوج پہ سیاسی مداخلت کا الزام لگتا جا رہا ہے، جو کبھی بھی کوئی آرمی چیف نہیں مانتے تھے، آپ خود بھی نہیں مانتے تھے کبھی بھی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے نواز شریف جب پرائم منسٹر تھے اس وقت بھی سیاسی مداخلت آپ کر رہے تھے ان ون وے اور انادر، جب عمران خان پرائم منسٹر تھے تب بھی آپ سیاسی مداخلت کر رہے تھے، اور فیبرری 2021 میں آپ نے چھوڑی۔ تو یہ کیوں بتانے کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ عمران خان کہتے ہیں کہ فیبرری مارچ 2021 سے رجیم چینج کی تیاری شروع ہو چکی تھی اور یہ روک سکتے تھے لیکن انہوں نے نہیں روکا۔ سو وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو نو کانفیڈنس موشن عمران خان کے خلاف کامیاب ہوئی ہے، اس میں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، کیونکہ ہم تو غیر سیاسی ہیں۔ اب چلتے ہیں کلپ نمبر 3 پہ۔ عمران خان کو انہوں نے نام لیے بغیر کیا جواب دیا، لیٹس واچ۔ جعلی اور جھوٹا بیانیہ بنا کر ملک میں ہیجان کی کیفیت پیدا کی گئی اور ابھی اسی جھوٹے بیانیے سے راہ فرار اختیار کی جا رہی ہے۔ جی، جعلی اور جھوٹا بیانیہ، او بے شرم لوگوں، جعلی اور جھوٹا بیانیہ بناتے ہو سازش کا، کیسی بات ہے؟ یہ پی ایم ایل این ایگزیکٹلی یہی بات کر رہی ہے کہ عمران خان پہلے سازش کی بات کرتے تھے اور اب وہ اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ باجوہ صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ اب فرار ممکن نہیں اس بیانیے سے جو آپ نے پہلے بنایا ہے۔ کیوں بنایا؟ فرار کوئی بھی نہیں ہو رہا ہے اس بیانیے سے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جو ہوا سو ہو گیا، اب آگے دیکھنا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پیچھے والی بات سے فرار ہو گیا ہے۔ وہ ابھی بھی ہر تقریب میں عمران خان یہی کہتے ہیں کہ یہ سازش تھی، جس سے ہماری فوج کے ترجمان ڈی جی ISPR صاحب نے بھی اور فورن آفس نے بھی کہا، جو اسی وجہ سے ڈیمارش بھی ایشو کیا گیا تھا اگر آپ کو یاد ہو، کہ مداخلت ہوئی ہے پاکستان کے انٹرنل میٹرز میں۔ تھوڑی سی یادداشت کمزور میرا خیال ہے ہو رہی ہے، تو میں نے سوچا کہ یاد دلا دوں۔ چوتھا، لیٹس واچ۔ میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان آج سنگین معاشی مشکلات کا شکار ہے اور کوئی بھی ایک پارٹی پاکستان کو اس معاشی بحران سے نکال نہیں سکتی، جس کے لیے سیاسی استحکام لازم ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تمام سٹیک ہولڈر اپنی ذاتی انا کو ایک طرف رکھتے ہوئے ماضی کی غلطیوں سے سیکھیں اور آگے بڑھیں اور پاکستان کو اس بحران سے نکالیں۔
جی تو معاشی بحران صرف ایک پارٹی جو ہے وہ نہیں نکال سکتی پاکستان کو. جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے, لیکن ایک پارٹی تو نہیں ہے. آپ تو پی ڈی ایم کی 13 جماعتوں کو لے کے آ گئے ہیں جناب. اس وقت پاکستان پہ 13 جماعتوں کی مشترکہ حکومت ہے. اگر کوئی ایک پارٹی اقتدار سے باہر ہے اس وقت وفاق میں تو دیٹس پی ٹی آئی اینڈ پی ٹی آئی الون. کوئی اور پارٹی نہیں ہے ایسی جو اس وقت وفاق میں انجوائے نہ کر رہی ہو اور اس وقت اقتدار کے مزے نہ لوٹ رہی ہو رجیم چینج کے بعد. تو یہ نہ کہیں کہ ایک پارٹی نہیں نکال سکتی پاکستان کو اس معاشی بحران سے اور سب ملے. سب تو مل گئے, سب نے مل کر دیکھ لیا. جس دن رجیم چینج ہوئی اگلے ہی دن ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کو حکم دیا گیا کہ آپ پریس کانفرنس کر کے فرمائیے کہ یہ جب سے یہ نئی حکومت جیسے ہی آئی ہے تو سٹاک مارکیٹ بھی اٹھ گئی ہے اور ڈالر بھی نیچے آ گیا ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد وہ ایک پریس کانفرنس گلے پڑ گئی بری طرح سے. اور جو یہ عظیم مشورہ دینے والا شخص تھا اس کو ڈھونڈنا چاہیے کہ جس نے ادارے کی بدنامی کروائی, نہ صرف اس پریس کانفرنس سے بلکہ وہ بھی جو ایک طرف ارشد شریف صاحب کا جنازہ اٹھ رہا تھا اور دوسری طرف ڈی جی آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب پریس کانفرنس کر کے یہ کہہ رہے تھے کہ ارشد شریف کی جان کو کوئی خطرہ نہیں تھا. اب آگے چلتے ہیں جی. 5واں کلپ تو بہت ہی دلچسپ ہے. اور عدم برداشت کی فضا کو ختم کرتے ہوئے پاکستان میں ایک سچا جمہوری کلچر اپنانا ہے. 2018 کے الیکشنوں میں بعض پارٹیوں نے آر ٹی ایس کے بیٹھنے کو بہانہ بنا کر جیتی ہوئی پارٹی کو سلیکٹڈ کا لقب دیا اور 2022 میں اعتماد کا ووٹ کھونے کے بعد ایک پارٹی نے دوسری پارٹی کو امپورٹڈ کا لقب دیا. ہمیں اس رویے کو رد کرنا ہوگا. جی عدم برداشت کا جو ہے کلچر ختم کریں. آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ آپ لوگوں میں کیوں اتنی عدم برداشت ہے؟ آپ کو بس بتا دیا انہوں نے کہ آپ نے آئندہ ٹالرنس جو ہے وہ اپنی بہتر کرنی ہے. اپنے ٹالرنس لیولز جو ہیں ان کو ریز کریں اور خبردار آپ عوام نے کسی کو برہنہ کر کے تشدد کرنے کی بدتمیزی کی. سمجھ آئیے نا, یہ سب کچھ آپ لوگ کرتے ہیں اور عدم برداشت آپ میں نہیں ہونی چاہیے. برداشت لائیں اپنے اندر, کوئی شرم کریں. اور چھڑا کلپ آپ اس کے ساتھ ہی سنیں. اگر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو ہمیں عدم برداشت اور میں نہ مانوں کے رویے کو ترک کرنا ہوگا. جی تو انہوں نے بتایا ہے کہ 2018 میں, اب یہ دیکھیں نا, یہ تھوڑی سی یہ بھی بات کرنی ضروری تھی ورنہ بالکل لگتا کہ پی ایم ایل این کی پریس کانفرنس چل رہی ہے. تو انہوں نے بتایا, یہ میں حیران ہوں کہ ہمت کر کے بتا ہی دیا کہ 2018 میں آر ٹی ایس بیٹھنے کا کچھ پارٹیوں نے الزام لگایا اور کہا کہ یہ سلیکٹڈ حکومت ہے, اور جب نو کانفیڈنس موشن عمران خان کے خلاف کامیاب ہو گئی تو اس کو کہا گیا کہ یہ امپورٹڈ حکومت آ گئی ہے, سیاسی جماعتیں اپنے اپنے فیلیئرز کو ایکسیپٹ کریں. واہ, یہ بھی تو بتائیں کہ امپورٹڈ حکومت آئی کیسے. وہ جو گھوڑے گدھے, وہ جس طرح سے ان کو فون کالز کی گئیں اور جس طرح سے فون کال سے زیادہ لفافے چلے, بوریاں چلی, سندھ ہاؤس میں جو تماشا لگا اس پر بھی اگر تھوڑی سی بات ہو جاتی تو ظاہر ہے قوم کی تسلی میں اضافہ ہوتا. لیکن بہرحال کوئی بات نہیں. اب آخری کلپ بھی دیکھ لیتے ہیں. بس جی, میں نہ مانوں کا انہوں نے بتا دیا ہے کہ یہ والا کلچر ختم کرے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ وہ خدا کا خوف کرے. میں نہ مانوں کا کلچر آپ لوگوں نے اپنایا ہوا ہے, آپ کو ختم کرنا ہے اور یہ آپ کو بطور آرمی چیف جنرل باجوہ کی بات ماننی چاہیے. اب آخر میں دیکھتے ہیں کہ آخر وہ لوگ جو اصل حملے کرتے رہے اٹھ اٹھ کر پاکستان کی فوج پر, ان پر کبھی باجوہ صاحب کو غصہ نہیں آیا. کلپ نمبر 1. ہماری اسٹیبلشمنٹ 4 دفعہ ٹیک اوور پاکستان میں کیا ہے انہوں نے. 35 37 36 سال جو ہے ڈائریکٹ حکمرانی کی ہے. 11 سال ایوب خان کے, 3 سال یحییٰ خان, 10 11 سال جنرل ضیاء کے اور 8 9 سال آپ جنرل مشرف کے لگا لیں. اس کے بعد جو ہے ڈائریکٹ حکمرانی نہیں لیکن انڈائریکٹ حکمرانی جو ہے بائی مینجمنٹ جو ہے کرتے رہے. جی تو آپ نے دیکھا کہ یہ ہمارے خواجہ آصف صاحب جو موجودہ وفاقی وزیر دفاع ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ فوج 26 سال تو ڈائریکٹلی حکومت میں رہی مارشل لاء لگا کر, اور اس کے بعد بھی انڈائریکٹلی حکمرانی کرتی رہی, اور اب دیکھیں کہ جو بھی مسائل ہیں وہ ان کی وجہ سے ہیں. لیکن اس پہ غصہ نہیں آیا باجوہ صاحب کو بالکل بھی. کلپ نمبر 2. اپنا پیٹ کاٹ کر جس فوج کو مارا ہے, جو فوج کو ہیلی کاپٹر لے کے دیے ہیں, جو فوج کو ہم نے ہوائی جہاز لے کے دیے ہیں, جو توپیں اور بندوقیں لے کے دی ہیں, آج وہی ہیلی کاپٹر توپیں اور بندوقیں پاکستانیوں کا خون کر رہی ہیں. 15 کروڑ عوام کو کھا جائیں گے یہ 2-4 جرنیل جو ہے, ذرا مجھے کو بتائیں. پاکستان کا وزیر اعظم اپنے پورے ملک کے ساتھ, قوم کے ساتھ مشورے کے بعد فیصلہ کرے, نہ کہ ایک آدمی جی ایچ کے اندر بیٹھ کے سارے فیصلے کرے. ہمارا مقابلہ تو ایک خلائی مخلوق کے ساتھ ہے, اور زمینی مخلوق اللہ کے فضل و کرم سے خلائی مخلوق کو شکست دے گی. جی تو آپ نے دیکھا, یہ ہوتی ہے فوج کی عزت. ایسی باتوں پہ غصہ نہیں آتا. اگلا کلپ دیکھتے ہیں.
स्टेट के ऊपर स्टेट यानी कि स्टेट अबव स्टेट मत बनाओ। वाह, क्या शानदार तमीज का मुजाहिरा किया है। इसे कहते हैं पाक फौज की इज्जत करना, और यही वो लोग हैं जो पाक फौज के मुहाफिज बने हुए आजकल। और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी अरशद शरीफ को दियारे गैर में कत्ल कर दिया जाता है गरीबुल वतनी की हालत में। इमरान रियाज खान पर बोगस केसेस बनाकर, बोगस FIRs काटकर अरशद शरीफ की तरह, जिस तरह से इमरान रियाज खान को बार बार गिरफ्तार किया जाता है, कभी एक जेल में कभी दूसरी में, और जिस तरह से डॉक्टर मोहित पीरजादा जैसा मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, जिसने हमेशा पाकिस्तान की फौज की पॉजिटिव साइड को प्रोजेक्ट किया, पाकिस्तान के नैरेटिव को पिच किया, भारतीयों को मुंह तोड़ जवाब दिए, जिसने हमेशा ये ताना सुना कि ये तो जी एस्टेब्लिशमेंट के टाउट हैं, अरशद शरीफ हो, मोहित पीरजादा हो, समी इब्राहिम हो, इमरान रियाज खान हो, जिन्होंने इतना जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान की फौज का मुकदमा लड़ा और हर दम पाकिस्तान के दुश्मन, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया कि कभी बाजवा साहब के बैनर्स लगाने की, पोस्टर्स लगाने की ऑल ओवर द सिटी जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन आज अफसोस की बात है कि वही डॉक्टर मोहित पीरजादा अपनी जान बचाने के लिए अब इस वक्त बाहर मौजूद हैं, पाकिस्तान में नहीं है, इसलिए कि उनकी जान को यहाँ पे खतरा है। सो मच सो कि UK पुलिस ने भी उनको कहा कि आपकी जान को तो बरतानिया में भी खतरा है। यानी कि क्यों इस नहज पर हालात आ गए कि जो असल मुहाफिज, जो असल डट कर मुकाबला करने वाले पाकिस्तान के सहाफी, जो बिल्कुल वही काम मीडिया पर कर रहे थे और कर रहे हैं जो पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के दलेर फौजी सरहदों पर करते हैं, ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ कि उनकी जान को खतरा है, जबकि माफिया महफूज दंदनाता फिर रहा है बेशर्मी से और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही। एक एक करके इन तमाम लोगों के करप्शन केसेस खत्म होते जा रहे हैं। आखिर में जरा ख्वाजा आसिफ साहब का वो क्लिप तो जरूरी हो जाए जिसमें वो पाकिस्तान की फौज की असल इज्जत करके बता रहे हैं कि इज्जत करना इसे कहते हैं, और इस सारी गुफ्तगू के बावजूद उनको ओवरऑल मिनिस्ट्रीज पाकिस्तान की डिफेंस मिनिस्ट्री दे दी जाती है। लेट्स वॉच। अपना सीना चौड़ा करके डिफेंस बजट को क्लेम कर रहे हैं और मांग रहे हैं कौम से। कौम की हड्डियों से गोश्त तक जो है इन्होंने निचोड़ लिया है और उतार लिया है। जी नाज़रीन, तो आपने देखा कि ये वो असल गुस्सा था जो बाजवा साहब को आना चाहिए था आइडियली इस सारी बेहूदगी पर, लेकिन इस पर कभी गुस्सा नहीं आया। अगर आया तो पाकिस्तान की अवाम पर और इमरान खान पर कि रेजीम चेंज पर सवाल क्यों किया, और जो साजिश हुई पाकिस्तान के खिलाफ, और जो बाजवा साहब कहते हैं कि आपका क्या ख्याल है साजिश होती तो हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते। तो इस पे जिस तरह बाजवा साहब बात कर रहे हैं कि जिस तरह कि ये कोई गलत इल्जाम लग गया है और कोई गलत काम नहीं हुआ, ये तो बस नो कॉन्फिडेंस मोशन ही कामयाब हो गई। सबको पता है कि क्या हुआ है, इसीलिए पाकिस्तान की अवाम सवाल कर रही है। ये पब्लिक है साहब, सब जानती है। अभी तक के लिए नाज़रीन इतना ही। इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए हमेशा पाकिस्तान का मुकदमा लड़ते रहेंगे। पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान का सिपाही, पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान का झंडा, पाकिस्तान की मिट्टी और इमरान खान जैसे ईमानदार लोगों के साथ हमारा वादा है कि हम आखिरी सांस तक इंशाल्लाह ताला डट कर खड़े होंगे, एज लॉन्ग एज हक की बात हो। जहां पर कोई भी शख्स हक से डिविएट करेगा, वहां पर बतौर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, सहाफी तो बात की बात है, बतौर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी ये हमारा फर्ज है कि हम उस गलत बात के खिलाफ खड़े हों और मुल्क की बेहतरी की बात करें। अभी तक के लिए इतना ही नाज़रीन। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।